نے سکھانے کا سلسلہ تھا. تو آقا سے پوچھا گیا کہ ان میں سے کون سی محفل زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلا المجلسین الیہ خیر، میرے لیے دونوں محفلیں بہت پسندیدہ ہیں، بہت قابل احترام ہیں، بہت اچھی ہیں. کہا کہ لیکن آپ کہاں بیٹھنا پسند فرمائیں گے؟ تو فرمایا کہ یہ اما ہا اولائے، یہ افراد جو ہیں یدعون اللہ و یسألون، یہ خدا کو پکار رہے ہیں، بہت ہی پسندیدہ عمل انجام دے رہے ہیں، اللہ کو یہ عمل مطلوب ہے. اما ہا اولائے، لیکن یہ جو محفل ہے میں اس میں بیٹھنا پسند کروں گا، اس لیے کہ اس میں جاہل کی جہالت کو برطرف کیا جا رہا ہے. بالتعلیم ارسلت ثم قعد معهم، اور مجھے دنیا میں بھجوایا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں جہل کو ختم کر کے علم کے اجالوں کو کائنات میں پھیلاؤں. ثم قعد معهم، اور اس کے بعد آقا ان افراد کے ساتھ بیٹھ گیا جہاں پہ قرآن کی تعلیم دی جا رہی تھی. سبحان اللہ. خانم صاحبہ، ہمارے پروگرام بہت ساری خواتین دیکھ رہی ہوں گی اور شاید اس حوالے سے وہ انہیں گلا ہو مجھ سے کہ پروگرام تشنا رہ رہا ہے کہ قرآن حکیم میں عورت کا، مسلمان خاتون کا کیا مقام ہے، اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیے گا. قرآن کریم نے اصل تو عورت کو حقوق ہی اسلام نے دیے. قرآن کریم نے عورت کو بہت زیادہ حقوق دیے. ایک پورا سورہ جناب مریم کے نام پر، ایک پورا سورہ سورۃ النساء، اس کے بعد سورہ طلاق ہے قرآن کریم میں، سورہ مبارکہ نور ہے جس میں سیر حاصل گفتگو کی گئی، اور اس کے علاوہ قرآن کریم کے مختلف مقامات پر جیسے سورہ مبارکہ تحریم میں عورت کے مقام شامخ کو بیان کیا گیا جہاں پہ جناب آسیہ کا تذکرہ ہے. جہاں جہاں قرآن کریم میں اللہ نے اپنی بارگاہ کے برگزیدہ، منتخب اور پسندیدہ بندوں کا تذکرہ کیا، وہاں ساتھ ساتھ خواتین کا تذکرہ کیا. جناب موسیٰ علیہ السلام کے جہاد اور ان کی ہجرت کو بیان کیا تو دختران شعیب کے کردار کو بیان کیا، اور جناب شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے کردار کی پاکیزگی کو قرآن کریم نے ہائی لائٹ کیا. اسی طرح جناب بلقیس کی عقل و درایت کو قرآن کریم نے بیان کیا، اور زلیخا کی حکمت کو بیان کیا. پھر جناب مریم کی طہارت کو بیان کیا، ان کی عصمت کو بیان کیا، اور خواتین جن کے کردار کو قرآن کریم نے بیان کیا، اور عورتوں کے بہت سے حقوق اس میں بیان کیے. مسئلہ طلاق میں عورت کے حقوق کیا ہیں، مرد کے فرائض کیا ہیں. جب مرد اسے طلاق دیتا ہے تو اس میں عورت کے ساتھ اس کو کیا سلوک کرنا چاہیے، یہ سورہ مبارکہ بقرہ میں بھی بیان کیا. خانم صاحبہ، ایک حدیث میری نظر سے گزری تھی اور ابھی میرے حافظے میں ہے کہ جو مومن ہے وہ اپنی عبادات سے نہیں بلکہ اپنے معاملات سے پہچانا جاتا ہے. تو عبادات کو ہم حقوق اللہ کہہ سکتے ہیں اور جو معاملات ہیں، ڈیلنگز، انہیں ہم حقوق العباد کہہ سکتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ رہنمائی فرمائیے. دیکھیے، اسلام میں حکم ہے لا دین لہ لمن لا عہد لہ. وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہے اسلام کی نگاہ میں جو امانت میں دیانت داری کا خیال نہیں رکھتا ہے، اور جو اپنے معاملات میں وہ کرے کسی کافر کے ساتھ خیانت. اس نے خیانت کافر کے ساتھ کی ہے لیکن اسلام اس پر کفر کا فتویٰ عائد کر دیتا ہے. یعنی جس نے خیانت کا ارتکاب کیا، لا دینا لہو لمن لا عہد لہو. اگر تم اپنے عہد و پیمان کو پورا نہیں کرتے ہو، اپنے وعدوں کو وفا نہیں کرتے ہو، اگر ایفائے عہد نہیں کرتے ہو تو تم مسلمان ہی نہیں ہونے گا اسلام میں. اس لیے حقوق اللہ کی خدا کی بارگاہ میں بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن حقوق العباد اس سے بھی آگے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں اگر آپ نے کسی غلطی کا ارتکاب کیا تو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ فإن اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اے میرے رسول ان بندوں سے کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفس پہ گناہ کر کر کے اپنے نامہ اعمال کو تارک کر لیا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، رحمت الہی سے تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، خدا تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دینے پر قادر ہے. اس لیے کہ خدا نے قرآن کریم میں خود کو عفو کہا، غفار کہا، غفور کہا، اور غفار بھی مبالغے کا صیغہ ہے جس کا کام ہی ہے لوگوں کی غلطیوں کو چھپانا، اور غفور بھی مبالغے کا صیغہ جس کا کام ہے ہر لمحے 24 گھنٹے گناہوں سے چشم پوشی کرنا، گناہوں کو چھپانا. اور عفو مبالغے کا صیغہ، بہت 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 زیادہ معاف کرنے والا. تو خالق کائنات نے قرآن کریم میں خود کو ان ناموں سے یاد کیا. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر میری بارگاہ میں تم سے کوئی غلطی ہوئی، اگرچہ وہ ناپسندیدہ ہے، جس بات سے میں نے روکا تم نہیں رکے اور تم نے وہ گناہ انجام دے دیا، تو اگر تمہیں ندامت ہو، تم نادم ہو جاؤ اور پشیمان ہو کہ خدا کی بارگاہ میں آ جاؤ، تو وہ تمہیں اپنی آغوش رحمت میں لے لے گا، اس کی رحمت وجد میں آئے گی، معاف کر دے گا. لیکن حقوق الناس کا مسئلہ یہ نہیں ہے.
مسئلہ بہت زیادہ سخت ہے، سنگین ہے، خوفناک ہے. اس میں تو یہ ہے کہ آپ نے جس کے ساتھ زیادتی کی ہے، جب تک آپ اس سے معافی طلب نہ کریں، اس کو راضی نہ کریں، تب تک خدا آپ کو معاف کرنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ آپ خدا کی بارگاہ میں جائیں گے تو وہاں سے خطاب آئے گا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، مجھے حق نہیں ہے اس کی جگہ معاف کرنے کا. لہٰذا یہ کہ لوگوں کے ساتھ جو ہمارا برتاؤ ہے، لوگوں کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں، مخلوق خدا کے ساتھ ہیں، ان میں ہمیں بہت زیادہ کیئرفل رہنا. حقوق اللہ کو صحیح طور پر ادا کریں، ہماری نماز صحیح وقت میں ادا ہو، ہمارا روزہ صحیح طور پہ ادا ہو. لیکن جو حقوق الناس ہیں ان میں اور بھی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. ہماری زبان پر غیبت نہ آئے، کسی کی بیک بائٹنگ نہ ہو، کسی کی فالٹ فائنڈنگ نہ ہو، کسی پر تہمت نہ ہو، کسی پر الزام نہ ہو. اگر یہ چیزیں زندگی میں آ گئیں تو پھر بخشش کی کوئی توقع رکھنا جب تک کہ آپ اس سے معاف نہ کروا لیں ممکن نہیں ہے. لوگ جاننا چاہیں گے کہ خانم طیبہ بخاری کی نظر میں کیا تجاویز ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ نے کہا قرآن کو ختم نہیں بلکہ قرآن کو شروع کرنا چاہیے. ہمارے اس پاکستانی اسلامی معاشرے میں حکومتی سطح پر، انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر ہمیں کیا اقدامات ایسے اٹھا سکتے ہیں کہ قرآن حکیم زیادہ سے زیادہ ہماری زندگیوں میں ہمارا دستور عمل بن کر اس کی جھلک نظر آئے؟ قرآن کی تفسیر کا رجحان بڑھنا چاہیے. لوگوں کے اندر یہ رجحانات و میلانات پیدا ہونا چاہیے. میڈیا کو لوگوں کے اندر یہ رجحان پیدا کرنا چاہیے کہ وہ قرآن کریم کی تفسیر کا مطالعہ کریں، قرآن کریم کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کریں اور قرآن کریم کی تفہیم کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائیں. تو ہمارے معاشرے کے سارے فساد، برائیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ اگر قرآن کریم کی تعلیمات، اس لیے کہ یہ وہ کتاب زندگی ہے جس میں زندگی کے کسی گوشے کو نظر انداز نہیں کیا گیا. یہ کلام خالق ہے مخلوق کے ساتھ، اس کا موضوع ہی انسان ہے. انسان کامیاب زندگی، سکسیسفل زندگی کیسے گزار سکتا ہے، اس کے تمام راز قرآن کریم نے ہمارے لیے بیان کر دیے. خانم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آج کی گفتگو بھی آپ نے سنی. قرآن حکیم کے حوالے سے اپنی سی کوشش ہم نے کی کہ کچھ نکات کو بیان کیا جائے. علامہ اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے اس موقع پر بھی کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا نہ ہے راضی نہ صاحب کشاف. قرآن حکیم کے ساتھ اپنا ناطہ اور رشتہ مضبوط کیجیے. یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا. خدا حافظ و ناصر.